السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویورز، آج ہم لیکچر اسلامیات کے ٹاپک قابل ادیان کے 51 سوالات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، اگر آپ نے AQ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ آئیے چلتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ وسیل الملائکہ حضرت حنظلہ کو کس نے شہید کیا؟ شداد بن اسود نے۔ یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ سوال نمبر 2، حضرت ام ہانی کب مسلمان ہوئیں؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ سوال نمبر 3، خسرو پرویز کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ لے کر کون گئے؟ عبداللہ بن حذافہ سہمی۔ سوال نمبر 4، حضرت حلیمہ کا تعلق کس قبیلہ سے تھا؟ بنو سعد۔ سوال نمبر 5، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا گورنر کسے مقرر کیا؟ عتاب بن اسید کو۔ ان کی عمر 21 سال تھی۔ سوال نمبر 6، شاہ نجاشی نے کب اسلام قبول کیا؟ 7 نبوی کو۔ سوال نمبر 7، ساقی زمزم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو۔ سوال نمبر 8، حلف الفضول کا معاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کی تحریک پر طے پایا؟ حضرت زبیر۔ سوال نمبر 9، ہجرت مدینہ کے لیے آنے والے آخری مہاجر کا نام کیا ہے؟ حضرت عباس، جو جوفا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ سوال نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے کون بچھاتی تھی؟ ام جمیل زوجہ ابو لہب۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ سوال نمبر 11، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں کتنے دن قیام کیا؟ 19 دن۔ سوال نمبر 12، سید الفرسان کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ ابو قتادہ۔ سوال نمبر 13، جنگ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر اکھیڑنے کی تجویز کس نے دی؟ ہند بن عتبہ نے۔ سوال نمبر 14، مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عورت کے خیمہ سے بکری کا دودھ پیا تھا؟ ام معبد۔ سوال نمبر 15، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوارج سے مکالمہ کے لیے کسے بھیجا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس۔ سوال نمبر 16، تعمیر کعبہ کی لکڑی جدہ سے آئی تو باقوم نامی معمار کہاں سے آیا تھا؟ روم سے۔ سوال نمبر 17، ابرہ نے کہاں بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا؟ صنعاء میں۔ ابرہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے 60,000 کا لشکر جرار لے کر روانہ ہوا۔ سوال نمبر 18، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا؟ عامر۔ ان کا لقب شیبہ تھا۔ سوال نمبر 19، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کن کے گھر سے شروع ہوئی؟ زینب بنت جہش کے گھر سے۔ اور ازواج مطہرات سے آخری ملاقات میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر ہوئی۔ سوال نمبر 20، حرب فجار میں ایک طرف قریش اور بنو کنانہ تھے، دوسری طرف کون تھے؟ بنو حوازن، قیس، اعلان۔ قریش کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا اور یہ لڑائی محرم کے مہینے میں ہوئی۔ سوال نمبر 21، حلف الفضول کا معاہدہ کس کی تحریک پر پیش ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر۔ یہ معاہدہ ذوالقعدہ میں عبداللہ بن جدعان تمی کے گھر ہوا۔ اس میں اکثر فضل نامی اشخاص تھے جس وجہ سے نام پڑا۔ سوال نمبر 22، جبل نور کے غار حرا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، یہ پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے تقریباً کتنا دور تھا؟ 3 میل۔ غار ثور مکہ سے
5 میل کے فاصلے پر ہے۔ سوال نمبر 23، حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس گھر میں اسلام قبول کیا؟ حضرت ارقم مخزومی کے گھر میں، جو مکہ میں صفا پہاڑ پر واقع تھا۔ سوال نمبر 24، معاشرتی مقاطعہ کا معاہدہ کس نے لکھا؟ منصور بن اکرمہ نے۔ سوال نمبر 25، واقعہ معراج کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کے گھر تھے؟ حضرت ام ہانی کی۔ سوال نمبر 26، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے پر عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے پر یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر ہارون علیہ السلام، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سوال نمبر 27، بیعت عقبہ اولیٰ سے پہلے سال حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خزرج کے کتنے لوگوں نے ملاقات کی؟ 7۔ پھر بیعت عقبہ اولیٰ میں 12 انصاری افراد نے، جن میں سے 10 اوس کے تھے اور 2 خزرج قبیلہ کے تھے۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں 70 سے زائد مرد اور 2 عورتوں نے بیعت کی۔ سوال نمبر 28، بیعت عقبہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیعت النساء۔ بیعت عقبہ ثانیہ کو بیعت الحرب اور بیعت کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 29، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں کس کے گھر ٹھہرے؟ کلثوم بن عدم کے۔ سوال نمبر 30، مسجد قباء کو آج کل کیا کہا جاتا ہے؟ مسجد الجمعہ۔ یہ بنو سالم کے محلہ میں تھی۔ سوال نمبر 31، خون بہا اور فدیہ کا قدیم طریقہ جاری رہے گا، یہ کس معاہدہ کی شرط تھی؟ میثاق مدینہ کی۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز AQ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ معاہدہ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا۔ سوال نمبر 32، حضرت خدیجہ بنت خویلد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی شادی تھی؟ تیسری۔ پہلی ان کی شادی ابو حالہ بن بناش، دوسری عتیق بن عابد، تیسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 طلائی درہم مہر پر ہوئی تھی۔ سوال نمبر 33، حضرت خدیجہ بنت خویلد کی کنیت کیا تھی؟ ام ہند، اور ان کا لقب طاہرہ تھا۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ۔ ان کا اعزاز یہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں سلام بھیجا۔ سوال نمبر 34، حضرت سودا بنت زمعہ کس قبیلہ سے تھیں؟ عامر بن لوی قبیلہ سے، اور ان کی پہلی شادی سکران بن عمر سے ہوئی۔ دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 درہم پر حضرت سودا سب سے بلند قامت تھیں۔ آپ کی شکایت پر پردے کی آیات نازل ہوئیں۔ سوال نمبر 35، حضرت عائشہ کی کنیت کیا تھی؟ ام عبداللہ۔ ان کا لقب ختیجہ اور حمیرہ تھا۔ ان کی والدہ کا نام زینب اور کنیت ام رمان تھی۔ ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 درہم پر ہوا۔ سوال نمبر 36، امہات المومنین میں حضرت عائشہ کی برات کا اعلان سب سے پہلے کس نے کیا؟ حضرت زینب، اور مردوں میں حضرت زید نے کیا۔ سوال نمبر 37، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے۔ امیر معاویہ کے اخیر زمانہ خلافت میں 58 ہجری کو فوت ہوئیں۔ سوال نمبر 38، حضرت حفصہ بنت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کب ہوا؟ 3 ہجری۔ حضرت حفصہ کا پہلا نکاح خنیس بن حذافہ سے ہوا جو بنو سہم سے تھا۔ دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی والدہ کا نام زینب بنت مظعون تھا۔ سوال نمبر 39، حضرت حفصہ کا انتقال کب ہوا؟ 45 ہجری، اور جنازہ مروان نے پڑھایا۔ سوال نمبر 40، ام المساکین کن کی کنیت تھی؟ حضرت زینب بنت خزیمہ کی۔ آپ کا پہلا نکاح عبداللہ بن جہش سے ہوا اور ان کی غزوہ احد میں شہادت کے بعد اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔
انہیں زوجۃ الشہداء بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 41، حضرت ام سلمہ کا نام کیا تھا؟ ہند بنت ابی امیہ سہیل۔ آپ کا تعلق خاندان مخزوم سے تھا۔ آپ کے والد کا لقب زاد الراکب تھا۔ آپ کے خامد غزوہ احد میں زخمی ہونے کی وجہ سے 4 ہجری کو شہید ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی۔ سوال نمبر 42، حضرت زینب بنت جوش کی کنیت کیا تھی؟ ام الحکیم۔ آپ کی والدہ کا نام امیمہ تھا۔ آپ کا پہلا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ سے کیا، پھر بعد میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی کی۔ سوال نمبر 43، حضرت جویریہ بنت حارث غزوہ مریسی میں کس کے حصے میں آئیں؟ ثابت بن قیس۔ انہوں نے 9 اوقیہ سے مکاتبت کر لی، پھر وہ پیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر ان سے شادی کر لی۔ سوال نمبر 44، حضرت جویریہ کا تعلق کس قبیلہ سے تھا؟ خزاع قبیلہ کے خاندان مستلق سے۔ سوال نمبر 45، حضرت ام حبیبہ کا نام رملہ تھا، یہ کن کی بیٹی تھی؟ ابو سفیان سخر بن حرب کی۔ ان کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جوش سے ہوا جو عیسائی ہو گیا۔ ان کا نکاح نجاشی نے 400 دینار کے عوض حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھایا۔ سوال نمبر 46، حضرت ام حبیبہ کا انتقال کب ہوا؟ 44 ہجری، اپنے بھائی امیر معاویہ کے زمانے میں۔ سوال نمبر 47، حضرت میمونہ بنت حارث کا پہلا نکاح کس سے ہوا؟ مسعود بن عمر ثقفی سے۔ دوسرا ابو رحم بن عبدالعزیٰ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ سوال نمبر 48، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نکاح کس سے ہوا؟ حضرت میمونہ۔ ان کا نکاح مقام صرف میں ہوا اور 51 ہجری میں انتقال بھی وہیں ہوا۔ سوال نمبر 49، ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ زینب۔ جنگ خیبر میں آپ کے حصے میں آئیں۔ دہیہ کلبی کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ سوال نمبر 50، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ حی بن اخطب۔ والد یہودی قبیلہ بنو نذیر سے تھا اور والدہ بنو قریظہ کے سردار کی بیٹی تھی۔ سوال نمبر 51، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ ابو العاص بن ربیع۔ ابو العاص آپ رضی اللہ عنہ کے خالازاد تھے۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ایک چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔